بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولائے ثقلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العلي العظيم. صلوات. ایک اور بار دیگر بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے رضائے خدا کے لیے. واللہ رؤوف بالعباد، اور خداوند متعال ان لوگوں پر بہت مہربان ہے. یہ قاعدہ، یہ قانون ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ کائنات خداوند متعال کی ہے. اس میں کسی کو بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے. جب کائنات خدا کی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جو نظام ہوگا اس کائنات کے اندر وہ بھی خدا ہی کا ہوگا. وہ جو تخلیق کرے گا وہی اس تخلیق کو نظام دے گا کہ یہ نظام ہے، اے میری خلقت تم نے اس نظام کے تحت زندگی گزارنی ہے. لیکن خداوند متعال خود صحن عالم میں بے نقاب ہو کے نہیں آتا. اس کو حکومت کرنے کے لیے، اس کو ان احکامات کو اجرا کرنے کے لیے کسی نہ کسی پردے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے. اب مسلمانوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ خداوند متعال کو کائنات کے اندر پیغام بھیجنے کے لیے انسانوں تک کسی وسیلے کی ضرورت ہے تو مسلمان کیسے بے وسیلہ رہ سکتے ہیں؟ خداوند متعال وسیلہ بھیجتا ہے اس دنیا میں اپنا حکم نافذ کرنے کے لیے، اپنا نظام نافذ کرنے کے لیے. اور یہ بتاتا چلوں کہ اس پردے کا نام، اس وسیلے کا نام ہر دور میں بدلتا رہا. کسی نے اس کو وحی کہا، کسی نے اس کو بصائر کہا، کسی نے حکم کہا، کسی نے بشیر، کسی نے نذیر کہا، کسی نے توریت، کسی نے انجیل، کسی نے زبور کہا، کسی نے قرآن کہا. یہ جب کوہ طور پہ پہنچا تو نور بن گیا، جب کوہ ابو قبیس پہ پہنچا تو ضیاء بن گیا، جب کوہ زیتون پہ پہنچا تو مسیحا بن گیا، نوح کی کشتی میں آیت بن گیا، بطن ماہی میں مکانن علیہ بن گیا، جب یہ جلوہ عرش پہ منیر پر پہنچا تو اولا بن گیا، منبر غدیر پر مولا بن گیا. تو لہذا پردہ تو ہے، خداوند متعال نے اپنا نظام قائم کرنا ہے، اس کے لیے اس کو پردے کی ضرورت ہے، وسیلے کی ضرورت ہے. اب کوئی شخص اگر یہ اشکال کر دے کہ نہیں ممکن نہیں ہے، وہ تو خود اپنے احکامات اجرا کر رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ شاید عقل کی کمی ہے کہ دو چار کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اب اس بحث میں بھی میں تھوڑا سا واحد ہو کے آگے چلتا ہوں کہ دیکھیں، ایک ہوتی ہے ولایت تکوینی اور ایک ہوتی ہے ولایت تشریعی. قبلہ تشریف فرمائے، میری اصلاح کریں گے انشاءاللہ.
ولایت تکوینی اور تشریعی کیا ہے؟ علم کلام کی بحث ہیں. خداوند متعال آپ سے کہتا ہے، مجھ سے کہتا ہے کہ نماز پڑھو. بس خدا کا آرڈر آ گیا، نماز پڑھنی ہے. ولایت تشریعی، شریعت اسی سے ہے. آسان الفاظ میں شریعت اسی سے ہے. یہ جو احکامات وغیرہ ہیں، خدا نے کہا روزے رکھنے تو ہم نے کہا چرچ روزے رکھیں گے. خدا نے کہا زکوٰۃ دینی، ہم نے کہا زکوٰۃ دیں گے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو خدا مند متعال بندوں سے کہتا ہے کہ تم انجام دو. اس نقطے پہ بہت توجہ چاہوں گا. لیکن اس کے مقابل میں آتی ہے ولایت تکوینیہ. یعنی ولایت تکوینیہ کیا ہوتی ہے؟ ولایت تکوینیہ سے مراد یہ ہے کہ خدا مند متعال خود کہتے کہ یہ کام میں انجام دوں گا، خبردار تم نے انجام دیا. مثلا کس طرح خدا مند متعال فرما رہا ہے کہ بارش نازل کرنا میرا کام ہے. ایسا ہی ہے. اب کسی بشر کے بس میں نہیں کہ وہ بارش کو نازل کر دے. خدا نے کہا مردوں کو زندہ کرنا میرا کام ہے. کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی مردے کو زندہ کر دے. وہ معجزے الگ چیز ہیں، وہ بھی خدا کی طرف سے ہیں. لیکن کسی بھی عام انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی مردے کو زندہ کر دے. خدا مند متعال فرما رہا ہے. قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سورہ بقرہ کے اندر آیت موجود ہے، پہلا پارہ ہے. اور اگر عثمان طہا کے حساب سے دیکھا جائے تو چھٹا صفحہ بنتا ہے، پہلی آیت ہے صفحے کی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. جب خدا مند متعال نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس نقطے کی طرف توجہ فرمائیے گا کہ خلیفہ بنانا، وسیلہ بنانا خدا مند متعال کا کام ہے. کسی بشر کو حق نہیں ہے کہ وہ خلیفہ بنا دے. کسی بشر کو حق نہیں ہے. یہ خدا کا کام ہے، اس کو خدا پہ چھوڑیں. اور خدا مند متعال بغیر وسیلے کے، بغیر کسی خلیفہ کو دنیا کو نہیں رہنے دیتا. اس کا نظام نہیں چل سکتا. اور یہ جو بحث کی جاتی ہے آج کل ہمارے ممبروں سے کی جاتی ہے کہ یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ان کی زندگی میں کچھ مخالفتیں، نعوذ باللہ من ذالک. ایسی بات نہیں ہے. مثلا کہا جاتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، مثلا کہا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام صلح کے امام ہیں اور امام حسین جنگ کے امام ہیں. نہیں، یہ ہرگز نہیں ہے. یہ گستاخی ہے امامت کے اندر. دیکھیں زمانہ تبدیل ہوتا ہے. اگر زمانہ حسین کو حسن درک کرتے تو وہی کرتے جو حسین نے کیا. توجہ ہے میرے ساتھ آپ حضرات ہیں نا. اگر حسین علیہ السلام زمانہ حسن کو درک کرتے تو وہی کرتے جو حسن نے کیا. ان دونوں اماموں میں تضاد نہیں ہے، مخالفت نہیں ہے. اس کو سمجھانے کے لیے آیت اللہ خامنائی کی ایک کتاب ہے 250 سالہ انسان، بہت زبردست کتاب ہے، مشکل آسان کر دی اس نے. کیا کہتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حسین جنگ کے امام ہے اور حسن صلح کے امام، یہ غلط ہے. یہ ایک ہی انسان کامل ہیں. کہتے ہیں شیر کو دیکھا ہے، شیر جب حملہ آور ہوتا ہے نا کسی پہ، بہت توجہ چاہوں گا، شیر جب کسی پہ حملہ آور ہوتا ہے، کسی پہ حملہ کرتا ہے تو ایسا ہی حملہ نہیں کر دیتا، پیچھے ہٹتا ہے پھر حملہ کرتا ہے. حسن پیچھے ہٹے، حسین نے حملہ کیا. پتہ نہیں بات میری پہنچی کہ تضاد نہیں ہے ائمہ کے اندر. یہ حسن ہے کہ جو حسین کو آمادہ کر رہے ہیں. مقدمہ تو حسن ہے، حسین کی جنگ کا. اور کیا جنگ کی حسین نے. یہ وسیلے ہیں عزیزان گرامی، یہ خداوند متعال کا وسیلہ ہے. ایک سوال پڑھنے بابا سے تو خداوند متعال اپنے وسیلے کی تعریف کر رہا ہے قرآن مجید میں. جس آیت کو میں نے اپنا سرنامہ کلام بنایا ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں مرضی پروردگار کے خاطر. جائیے دیکھیے شواہد التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123. شواہد التنزیل اہل سنت کی کتاب ہے، اہل تشیع کی نہیں ہے. ایک عجیب روایت بیان فرماتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
شب ہجرت کے لیے آمادہ ہو رہے تھے تو امیر المؤمنین کو بلایا اور کہا یا علی میں نے ہجرت کا قصد کیا ہے، آپ میری جگہ پہ سو جائیے۔ مرحلہ بڑا عجیب ہے۔ علی بن ابی طالب نے پوچھا یا رسول اللہ میرے آپ کے بستر پہ سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول نے کہا بچ جائے گی۔ علی نے سجدہ شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے اس قابل کیا کہ میں نبوت کی حفاظت کر سکوں۔ اللہ اکبر، یہ علی بن ابی طالب ہے، نبوت کی حفاظت کر سکوں۔ علی کو اپنے بستر پہ سلایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ علی ابن ابی طالب کو ہی اپنے بستر پہ سلایا؟ کیا وجہ تھی؟ بھائی بہت سارے اور بھی تھے، سلا دیتے کسی اور کو؟ نہیں سلایا تو صرف علی ابن ابی طالب کو۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ ہے کہ اصحاب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم یہ کہا کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ سویا کرتے تھے تو ان کی چادر سے ایسا نور نکلا کرتا تھا کہ ہم پہچان لیتے تھے یہ رسول خدا ہیں۔ عجیب ہے بھائی، بڑی عجیب بات ہے کہ رسول خدا جب سویا کرتے تھے تو چادر میں سے ایسا نور نکلا کرتا تھا کہ اصحاب دیکھ کے پہچان لیتے تھے کہ یہ رسول اللہ سو رہے ہیں۔ اب رسول اللہ کو کسی ایسے کی ضرورت تھی کہ جب وہ سوئے تو وہی نور نکلے تو رسول کا ہے، اسی لیے رسول نے علی کو چنا۔ آپ نے حدیث سن رکھی ہے کہ میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، اسی لیے علی ابن ابی طالب کو چنا کہ جب میں نہیں ہوں گا میری جگہ پہ علی سوئیں گے تو وہی نور نکلے گا جو مجھ سے نکلتا ہے، وہی علی ابن ابی طالب سے نکلے گا۔ یہ باتیں، یہ سوالات ہیں، یہ تحقیقی موارد ہیں کہ جہاں انسان تحقیق کرے کیا وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف علی کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے ہیں، سب علی کو اپنے بستر پہ سلا کے گئے ہیں۔ خیر امیر المومنین بستر رسول پہ سوئے۔ خداوند متعال نے جبرائیل و میکائیل سے کہا، بہت توجہ، شاہد التنزیل، میکائیل اور جبرائیل سے کہا افلا کنتما مثل علی ابن ابی طالب، کہ بھائی تم دونوں علی ابن ابی طالب کی طرح کیوں نہیں ہو جاتے؟ بڑی عجیب بات ہے، تم دونوں علی ابن ابی طالب کی طرح کیوں نہیں ہو جاتے؟ اچھا کیوں کہہ رہا ہے خدا؟ خود اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اس لیے فرما رہا ہے کہ جبرائیل اور میکائیل دونوں بھائی ہیں، بین معنی کہ فرشتے مقرب ہیں خدا کے، بین معنی بھائی سے مراد یہ ہے۔ کہتے ہیں دیکھو علی نبی کے بھائی ہیں، نبی جب جا رہے ہیں تو ان کی جان خطرے میں ہے، اپنے بستر پہ کسی ایسے کو سلا کے جا رہے ہیں کہ جو ان کی جگہ پر ہے، تو کیا تم دونوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو ایک یا دوسرا اس کے لیے اپنی جان قربان کر دے؟ توجہ فرما رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جان قربان کر دے، دوسرا پہلے کے لیے جان قربان کر دے۔ دونوں نے زندگی کو اختیار کیا، کہا یا اللہ ہمیں زندگی پسند ہے۔ یہ سنت ہے، خدا نے متعال نے فرمایا کہ اتر جاؤ زمین پر اور علی کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ علی کے سرہانے کھڑے ہو جاؤ، اور میکائیل کو حکم ہوا کہ علی کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو جاؤ۔ دونوں کو حکم ہوا کہ دونوں علی علیہ السلام کو مبارکباد دو اور ان کو برکتوں اور رحمتوں کی بشارت دو۔ تو دونوں نے کہا بخن بخن یبن ابی طالب من مثلک، اے علی ابن ابی طالب آپ کو مبارک ہو، کون ہے آپ جیسا؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جبرائیل و میکائیل کہہ رہے ہیں اے علی ابن ابی طالب آپ کو مبارک ہو کہ آپ جیسا کون ہے کہ جس پر خدا مند متعال محفل ملائکہ میں فخر کر رہا ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب کی شخص، یہ وسیلہ خدا مند متعال ہے، یہ وہ پردہ خدا مندی ہے کہ جس کو خدا نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اور اسی لیے انسان، یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان بغیر وسیلے کے رہ جائے۔
اب سوال یہاں پر ہے کہ وہ وسیلہ خود ساختہ ہے یا خدا ساختہ ہے. یہ سوال ہے. اصل میں اسلام وسیلے کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا, اور یہ وسیلہ جب تک انسان اس وسیلے کو اپنے سے اوپر نہیں مان لیتا گھاٹے میں ہے. کس طرح؟ اب اہل بیت کو, ہم اہل بیت علیہ السلام کو وسیلہ مانتے ہیں کہ اہل بیت ہمارے لیے وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا. بھائی اہل بیت اور ہم میں فرق ہے. یہ کون کہتا ہے کہ رسول ہم جیسے ہم رسول جیسے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ رسول جیسے بن جائیں. رسول نوری مخلوق ہیں اور ہم خاک کے پتلے ہیں. وہ آئے ہیں کہ ہم خاکی پتلوں میں نور بھر سکیں, لیکن وائب العقل بشر یہ ان کو اپنا جیسا سمجھنے پہ تلی ہوئی ہے. بھائی وہ آئے تھے کہ آپ کو اپنے جیسا بنا دیں, آپ نے ان کو اپنا جیسا سمجھ لیا. وہ آئے ہیں اسلام کو تعلیم دینے, آپ آئے ہیں اسلام کو تسلیم کرنے. فرق ہے آپ دونوں میں. رسول ابتغی مرضات اللہ کہ خدا مند متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں مرضی پروردگار کی خاطر, اور خدا ان لوگوں پر بہت مہربان ہے. ایک صلوات پڑھنے والا ایک اور آواز بلند صلوات. تو لہذا بھائی ان وسیلوں سے چھٹکارا پانا ممکن نہیں ہے. یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم انہیں دیکھ رہے ہیں. خدا مند متعال نے انہیں ایسی قوت دی ہے جو عام انسانوں سے ذرا ہٹ کر ہے. اسلام پہ یہ غیر مسلم اشکال کرتے ہیں کیا کہ اسلام جنگ سے پھیلا ہے. یہ بہت بڑا اشکال ہے کہ جو غیر مسلم کرتے ہیں. اس کا جواب سنتے جائیے کہ اسلام جنگ سے پھیلا ہے. نہیں, اسلام امن کا مذہب ہے. اسلام اخوت کا پیغام دیتا ہے. اسلام جنگ سے نہیں پھیلا. اسلام پھیلا ہے دو چیزوں سے, ایک اخلاق مصطفی, دوسرا شمشیر علوی. یہ دو چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے اسلام پھیلا ہے. شمشیر علوی کیوں کہا؟ یہاں پر ایک میں واقعہ سنانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو. میدان جنگ ہے, ایک شخص نے علی سے کہا اے علی اپنی تلوار مجھے دے دیں. اور حال یہ ہے کہ وہ شخص علی کے پاس ہے, یعنی دشمن کی فوج سے علی نے جکڑ لیا ہے اسے. علی کے پاس ہے. علی سے کہتا ہے اے علی تو کریم ہے اور کریموں کی اولاد ہے. یعنی دیکھیں مخالف اسلام تھا لیکن علی کو بھی جانتا تھا, علی کے باپ کو بھی جانتا تھا. مخالف اسلام تھا لیکن علی کو بھی جانتا تھا, علی کے باپ کو بھی جانتا تھا. اے علی آپ کریم ہیں اور کریموں کی اولاد ہیں. کیا چاہتا ہے کہ اپنی تلوار مجھے دے دیں. تلوار مانگی علی سے اور علی نہ دیں, پھینک دی اور اٹھا لیں. اب اس نے تلوار اٹھائی اور علی کے سامنے کھڑا ہو گیا. اے علی اب میرا ہاتھ ہے اور آپ کی تلوار ہے, آپ کو کون بچائے گا؟ مولا نے فرمایا تو سمجھتا ہے بچاتا تلوار ہے, تلوار بچاتی ہے؟ کہا نہیں, بچاتا وہی ہے کہ جو علی کا خالق ہے, کہ جس کے قبضہ قدرت میں علی ابن ابی طالب کی جان ہے, بچاتا وہی ہے. کہا اچھا اے علی اتنا یقین؟ کہاں اتنا یقین. اتنا ایمان؟ کہاں اتنا ایمان. اچھا یہ بات تو پھر کلمہ پڑھاؤ. بھائی عجیب بات ہے, علی کے پاس کھڑا ہوا آدمی کہہ رہا ہے اے علی اچھا اگر یہ بات ہے, اتنا یقین ہے, اتنا ایمان ہے, تو پھر کلمہ پڑھاؤ. علی نے کلمہ پڑھایا. یہاں پر مجھے ایک اتفاق ہوا, میں مجلس سن رہا تھا مرحوم مغفور علامہ طالب جوہری صاحب کی, خدا رحمت نازل فرمائے ان پہ. کہتے ہیں کہ بھائی علی گئے تھے کافر کو مارنے, کیا کافر کو مارا؟ نہیں مارا کافر کو. علی گئے تھے کافر کو مارنے, کافر کو نہیں مارا مگر کفر کو مار کے آئے. اللہ یہ کائنات کا پہلا وہ واحد شخص ہے
کہ جس نے مقتل کو مدرسہ بنا دیا. اب مجھے نہیں معلوم کہ کس شاعر حقیقت ترجمان نے کہا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اقبال کا شعر ہے, اقبال کی بصیرت تھی بھائی, کیا کہنے اقبال کے, اقبال کی بصیرت تھی کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اور علی نے لڑا, علی لڑے, بے تیغ لڑے. کافروں کو مارنا تو علی کا کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے. کمال ہے علی ابن ابی طالب یہ کہ علی کی شمشیر کفر کو مار کے آتی ہے. اور یہی ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو ایک شخص نے, نہیں نام لوں گا اس کا, بہت برا شخص ہے, تاریخ کے اندر بہت برا شخص ہے. ایک شخص نے جب علی نے اس کو پکڑا اور دبا دیا تو اس نے گستاخی کی اور اپنا لعاب دہن علی کے منہ پہ پھینکا. مولا ہٹ گئے. بھائی عجیب ہے کہ اصحاب نے سوال کیا رسول سے, یا رسول اللہ, علی نے اس کافر کو, اس مشرک کو گرا لیا تھا, پھر بھی علی ہٹ کے چلے گئے. رسول نے کہا ٹھہرو, صبر کرو, جواب مل جائے گا. علی ہٹے اور ایک گول چکر لگایا اور پھر وار کیا اور پھر اس کا سر الگ کیا, اس کو مارا, واصل جہنم کیا. تو اصحاب نے پوچھا علی سے, بھئی کیا وجہ تھی؟ بھئی گر گیا تھا, مار دیتے اس کو. کہا نہیں, میں نہیں چاہتا تھا کہ شمشیر کی روانی میں, نہیں چاہتا تھا. اس نے گستاخی مجھ پہ کی تھی, تھوک مجھ پہ پھینکا تھا, وہ غصہ میرے اندر میری ذات کا تھا. علی جنگ کرتے صرف لا الہ الا اللہ کے لیے, لہذا علی ہٹ گئے. اور علی نے جب اپنا غصہ, جب اپنا غضب ختم ہوا تو علی نے اس کو تلوار سے وار کیا. یاد رہے کہ علی جیسا امام ہی یہ کر سکتا ہے. مالک سے کہا, مالک, مولا عجیب مرحلہ, یہ مالک ہے, مالک, علی کے غلام مالک. کہا مولا آپ ٹھہر ٹھہر کے مارتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ کہا مالک, جب بھی تمہارے سامنے کوئی مشرک آتا ہے تو تم مار دیتے ہو. کہا صحیح, لیکن علی کے سامنے جب کوئی آتا ہے تو علی دیکھتا ہے اس کی 70 نسلوں میں ہمارا چاہنے والا تو کوئی نہیں ہے, علی چھوڑ دیتے ہیں. کریم ہے, رحیم پروردگار کے رحیم ولی ہیں, واسطہ ہیں, پردہ ہیں, وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور یہی مثالیں ہمیں جنگ میں بہت ملتی ہیں. اور علی کی تربیت یہ ہے کہ علی کے گھرانے سے حسین اور حسن جیسے امام ہیں, عباس جیسی شخصیت ہے, زینب جیسی خاتون ہے. یہ علی کی شخصیت ہے, علی کی تربیت ہے. یہ تربیت کرنا اولاد کی عام بات نہیں ہے, بہت مشکل ہے. مختصر کر رہا ہوں, تربیت کرنا اولاد کی عام بات نہیں ہے, بہت مشکل ہے. تربیت مشکلوں سے کی جاتی ہے. عباس کی تربیت کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے. کیسی تربیت کی؟ کیا تربیت ہے؟ تربیت یہ ہے کہ عباس چپ ہیں جب تک حسین زندہ ہیں. ادب یہ ہے کہ میں چھوٹا ہوں, میرا امام زندہ ہے, میں خاموش رہوں. یہی وجہ ہے کہ ہم شیعوں کے اندر کوئی بھی روایت آپ کو اس طرح کی نہیں ملے گی قال العباس یا قال الاکبر یا مثلا قال القاسم, نہیں ہے, نہیں ہے. کیوں؟ معلوم ہے عباس کو کہ میرا امام زندہ ہے, روایات بیان کر رہے, حدیثیں سنا رہے ہیں. عزاداروں, ماتم داروں, نمازیوں, مومنوں, ہم لوگ با ادبوں سے روایات لیتے ہیں, با ادبوں سے. جن کا بڑا بیٹھا ہو وہ خاموش رہیں, نہیں لیتے کچھ ایسے ایسے کہ جن کا بڑا موجود ہو اور وہ کچھ بھی چاہے بولتے جائیں, نہیں لیتے.
جب تک آپ دیکھ لیجیے نہج البلاغہ کب ہے, وہ کب کی لکھی گئی ہے بھائی؟ جب رسول اس دنیا سے جا چکے ہیں, جب علی کے فرامین ہیں سارے. رسول کی حیات میں علی خاموش ہیں, کوئی آپ کو جملہ نہیں ملے گا علی بن ابی طالب کی زندگی کے اس طرح نہج البلاغہ لکھی گئی ہے. ادب ہے, اور یہی ادب عباس میں آیا ہے. حسین جب تک ہیں دنیا میں, حسن جب تک ہیں, علی جب تک ہیں, عباس خاموش ہیں, نہیں بات کریں گے. کوئی حدیث کیا عباس نے امیر المومنین کے ساتھ زندگی نہیں گزاری ہوگی؟ کیا حسن کے ساتھ زندگی نہیں گزاری؟ نہیں گزاری ہے, لیکن خاموش ہیں. جانتے ہیں وہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں, وہ روایت بیان کر رہے ہیں. یہ ادب ہے عباس کا. اور اسی لیے شاید اسی لیے ایک محسن نقوی صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ عباس چرخ پہ ماہ کامل کا نام ہے. عباس چرخ پہ ماہ کامل کا نام ہے. عباس بحر شوق کے ساحل کا نام ہے. عباس صبر و درد کے حاصل کا نام ہے. عباس کارواں نہیں منزل کا نام ہے. قرآن جب حسین بنا دین بن گیا, عباس اس میں سورہ یاسین بن گیا. شاید اسی مرحوم نے یہ شعر کہے. شخصیت عباس ایسی ہے. عباس سے بہت کچھ لکھا گیا ہے. عباس کی اطاعت, اللہ اکبر, ایسی اطاعت کہ زیارت میں بھی ہم جب زیارت حضرت عباس کی پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ السلام علیک یا مطیع اللہ, کہ اے اس پہ سلام جس نے اللہ کی اطاعت کی. مطیع للہ و رسول. عباس رسول الخدا کے مطیع ہیں, عباس حسین کی مطیع ہیں. یہی اطاعت ہے کہ جو عباس کو اس مقام پہ لے گئی کہ آج عباس کا روزہ حسین کے ساتھ ہے. یہ کیا مقام ہے, یہ کیا منزلت ہے عباس کی, کہ آج حسین کے ساتھ عباس کا روزہ ہے. نہیں جا سکتا کوئی بھی زائر حسین کے روزے پہ جب تک عباس کے پاس نہ چلا جائے. عباس سے اجازت لینی ہے, پھر حسین کے پاس جانا ہے. ادب یہ ہے, یہ مقام عباس کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا. یہ ادب کیسے ملا, کیا ملا؟ کہہ چکا, اطاعت ہے, اطاعت معصوم. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی انہی کی صف میں شامل ہو جائیں تو ضروری ہے کہ اطاعت معصوم کریں. خدا نے جو وسیلے ہمارے لیے قرار دیے ہیں ان کی اطاعت کریں. خدا بند متعال کے جو محبوب وسیلے ہیں ان کی اطاعت کریں, خدا کے وسیلوں کی اطاعت کریں. یعنی عجیب ہے کہ میں زیادہ خدا کے نزدیک محبوب تر ہوں یا حسین. سب اپنے اپنے اندر سوال کریں گے کہ میں زیادہ عزیز ہوں خدا کے نزدیک یا حسین ابن علی. کیا جواب ملے گا؟ حسین عزیز ہیں. عزاداروں, نمازیوں, مومنوں, یہ یاد رکھ لینا کہ خدا بند متعال نے, روایت بہت ہیں اس معاملے میں, کہ عباس کا دل بہت چاہ رہا تھا کہ کسی طرح میں میدان میں چلا جاؤں. اگر عباس میدان میں چلا گیا تو حسین کی جان بچ جائے گی. لیکن حسین اجازت نہیں دیتے. کہا نہیں عباس, اجازت نہیں ہے. اتنے میں در خیمہ ہٹتا ہے اور ایک چھوٹی سی بی بی خیمے سے باہر آتی ہے اور بابا کی ابا کا دامن ہلا کے کہتی ہے, بابا العطش العطش العطش. بابا خیمے میں میرا بھائی اصغر پیاسا ہے, چچا سے کہیے کچھ سبیل کا انتظام کرے. حسین نے کہا عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی لے کے آؤ, سبیل کرو. لیکن ہاں خبردار عباس اپنی شمشیر ہمیں دے دو. اطاعت ہے عباس کی. عباس نے شمشیر حسین کے حوالے کر دی اور عباس چلے ہیں پانی لینے. یہ صرف ایک بات نہیں ہے, یہ ایک واقعہ نہیں ہے. جب عباس اپنی جگہ سے چلے ہیں نہر کی جانب تو ایک مرتبہ سکینہ نے بچوں کو دلاسا دینا شروع کر دیا کہ میرا چچا گیا ہے, پانی لے کے آئے گا. چچا عباس گئے ہیں, پانی لے کے آئیں گے, سب کو سیراب کروں گی. اللہ اکبر, کیا ستم ہے عباس کے ساتھ. عباس نہر کے کنارے پہنچے, پانی کو
چلو میں لیا. نہر کے کنارے پہنچے ہیں عباس, پانی کو چلو میں لیا. فلسفہ علماء فرماتے ہیں شاید اس کا یہ ہو کہ دکھانا چاہتے ہیں فوج اشقیاء کو, اے فوج اشقیاء میں چاہوں تو پانی پی سکتا ہوں لیکن نہیں پیوں گا کیونکہ میرے خیمے میں سکینہ پیاسی ہے. اللہ اکبر. ستم تم نے یہ کیا کہ میرے مولا حسین کو پیاسا رکھا, میں پانی نہیں پیوں گا. پانی کو پانی پہ گرا دیا. اب عباس نے مشک بھری اور چلنے لگے ہیں خیمے کی جانب. ایک ظالم نے درخت کی اوٹ میں سے عباس پہ وار کیا ہے. روایت کہتی ہے جب اس نے وار کیا تو عباس کا سیدھا بازو قلم ہوا, عباس کا سیدھا بازو گرا. عباس نے مشق کو الٹے ہاتھ میں لے لیا. اتنے میں ظالم نے وار کیا تو عباس کا الٹا ہاتھ بھی چلا گیا. اب عباس کو دیکھیے عزادارو چاہ رہے ہیں کسی طرح پانی سکینہ کو مل جائے. عباس نے وہ مشق دانتوں میں دبا لی. اب غور سے سنیے گا, جب عباس نے وہ مشق دانتوں میں دبائی ہے تو ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ جو مشق سکینہ پہ لگا, اور وہ تیرے سے شعبہ تھا کہ جو مشق سکینہ پہ لگا. اگر پانی نہیں بہ رہا تھا, عباس کی آنکھ بہ رہی تھی. عباس کی آنکھ بہ رہی تھی. عباس نے کہا گھوڑے خبردار مجھے سکینہ کے پاس لے کے نہ جانا. گھوڑا مڑا. اب جب مڑتا ہے تو ایک ظالم نے تیر مارا جو عباس کی آنکھ پہ لگا. عباس جھکتے ہیں کیونکہ بازو تو ہے نہیں عباس کے پاس. عباس جھکتے ہیں تاکہ گھٹنوں کے بل تیر کو نکال لے.